زید بن سعنہ کا عجیب تر واقعہ قبل اسلام۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں زید بن سعنہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ یوں ہے کہ وہ کہا کرتے تھے، میں نے رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جملہ علامات نبوت دیکھ لی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر نبوت کی نشانیاں میں نے واضح دیکھ لی تھی، البتہ ابھی تک دو علامتیں نہ دیکھ پایا تھا۔ کتابوں میں ہے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جہالت کی جگہ علم ہوگا، اور جاہلوں کی سختیوں سے ان کا علم، ان کی بردباری مزید بڑھے گی۔ زید بن سعنہ کا بیان ہے کہ میں آپ کے قریب رہنے لگا تاکہ یہ دو علامتیں بھی دیکھ سکوں۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے۔ اتنے میں ایک بدوی جو اونٹ پر سوار تھا آ پہنچا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں قبیلہ اسلام لے آیا ہے۔ میں نے انہیں بتلایا تھا کہ اسلام لانے سے رزق میں بے حد برکت ہوگی، مگر وہ تو اسلام لانے کے بعد شدت و قحط میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ میں نے انہیں جو خبر دی تھی کہ اسلام لانے کی برکت سے رزق میں کشادگی ہوگی، برکت ہوگی اور رزق بڑھے گا، لیکن وہاں شدت اور قحط سالی میں مبتلا ہو گئے وہ لوگ اور تنگی آ گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ڈر ہے کہ وہ بد دل ہو کر کہیں اسلام نہ چھوڑ دیں، کیونکہ وہ ایک طمع پر اسلام لے آئے تھے۔ اگر آپ ان کی کچھ مالی مدد کریں تو یہ بہتر رہے گا۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا، وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اب تو کچھ مال باقی نہیں رہا۔ زید بن سعنہ کہتے ہیں، میں یہ سن کر قریب ہوا اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ فلاں قبیلے کے باغ میں مجھے کھجوریں بیچ دیں، رقم اب لے لیں۔ آپ نے فرمایا، یہودی، میں ایک مدت تک کھجوریں دینے کا وعدہ کر کے تم سے بیع کر لوں گا، مگر فلاں قبیلے کے باغ والی شرط نہ ہوگی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، بیچ دیں۔ چنانچہ میں نے اپنے پیسوں والی تھیلی کا منہ کھولا اور سونے کے 80 مثقال گن کر پیش کر دیے۔ آپ نے وہ رقم اس بدوی دیہاتی کو تھماتے ہوئے فرمایا، لو جلدی جاؤ اور انہیں جا کر تقسیم کر دو، جو لوگ رزق میں برکت کی شرط پر اسلام قبول کیے ہیں، کہیں وہ بددل نہ ہو جائیں، لے جا کر ان کے درمیان یہ رقم تقسیم کر دو۔ زید کہتے ہیں، ابھی مدت مقررہ ختم ہونے میں 2-3 دن باقی تھے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ ایک انصاری مرد کے جنازے کے لیے نکلے اور صحابہ بھی ساتھ تھے۔ جنازہ پڑھ کر آپ ایک دیوار کے سائے میں بیٹھنے لگے کہ اوپر سے میں آ گیا اور آتے ہی آپ کے پہلو میں ہاتھ ڈال کر تہبند اور قمیص کو پکڑ لیا اور آپ کی طرف شدت غضب سے دیکھتے ہوئے بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرا حق کب دیں گے؟ بخدا میں تم بنی عبد المطلب کو شروع سے جانتا ہوں، تم وقت پر وعدہ وفا نہیں کرتے۔ عمر فاروق نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھیں شدت غضب سے گھوم رہی تھی، یعنی وہ نہایت غصے میں تھے، اور وہ کہنے لگے، اوے دشمن خدا، ہمارے سنتے دیکھتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سلوک کر رہا ہے؟ اس خدا کی قسم جس نے ان جیسا رسول بھیجا، اگر مجھے پاس ادب نہ ہوتا تو تیرا وجود اب تک سر سے بے نیاز ہو چکا ہوتا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہوئے میں خاموش ہوں، ورنہ میں اب تک تجھے ختم کر چکا ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے وقار اور طمانینت سے عمر فاروق کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکراتے ہوئے گویا ہوئے، اے عمر، مجھے اور اس یہودی کو تمہاری اس گفتگو کی ضرورت نہ تھی، تمہیں چاہیے تھا کہ تم مجھے جلد وعدہ وفا کرنے اور اسے نرم برتاؤ کرنے کے لیے کہتے۔ اب جاؤ اور اسے اس کا حق دے دو، اور تم نے جو اسے عتاب کیا ہے اس کے عوض میں 20 صاع کھجور مزید دے دو، غصے میں جو آئے ہو اس کی وجہ سے، اور کچھ 20 صاع کھجور مزید اس کی رقم سے زیادہ اس کو دے دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن سعنہ کے درمیان جو بیع ہوئی تھی، اسے فقہ کی زبان میں بیع سلم کہا جاتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ خریدار مجلس عقد میں ہی رقم ادا کر دے، جبکہ بیچنے والا کہہ دے کہ میں فلاں وقت تک مال خرید کر ادا کر دوں گا۔ چنانچہ گندم کی فصل اگنے سے پہلے معاہدہ ہو جاتا ہے، خریدار رقم ادا کر دیتے ہیں اور فصل آنے پر مقررہ گندم
خریداروں کو دے دی جاتی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایات کے مطابق صحابہ کرام بکثرت بیع سلم کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قواعد بھی مقرر فرما دیے جو کتب احادیث میں مذکور ہیں۔ بیع سلم میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ خریدار یہ شرط نہیں لگا سکتا کہ مجھے فلاں کھیت کی گندم یا فلاں باغ کا پھل دے دیا جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس سال اس باغ یا کھیت میں کچھ پیداوار ہی نہ ہو۔ یوں بھی بیع سلم کا مقصد تو یہ ہے کہ مقررہ وقت پر طے شدہ غلہ یا پھل وغیرہ ادا کر دیا جائے، اس لیے کھیت یا باغ کے مقرر کرنے کا کوئی معنی نہیں۔ دیکھیے در مختار، رد المحتار، فتاوی عالمگیری وغیرہ۔ زید بن ثانہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ مگر فلاں قبیلے کے باغ والی شرط نہ ہوگی، مذکورہ مسئلے کی اصل قرار دی جا سکتی ہے۔ زید کہتے ہیں عمر مجھے ساتھ لے گئے، میرا حق دیا اور 20 صاع مزید ڈال دیے۔ صاع ایک عربی پیمانہ ہے جس میں تقریباً 4.5 سیر گندم سما جاتی ہے۔ گویا ایک یہودی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سیر کھجوریں مزید دے دیں، یہ آپ کا حسن اخلاق ہے۔ یہ زید کہتے ہیں میں نے کہا یہ اضافہ کس لیے ہے؟ کہنے لگے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ تم پر میرے عتاب کا بدلہ ادا ہو جائے۔ میں نے کہا آپ مجھے جانتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں، تم کون ہو؟ میں نے کہا زید بن ثانہ۔ پوچھنے لگے یہودی عالم؟ میں نے کہا ہاں یہودی عالم۔ کہنے لگے پھر تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا رویہ کیوں اختیار کیا، ایسا معاملہ کیوں کیا؟ میں نے کہا اے عمر، دراصل میں نے آپ کے چہرے کو دیکھتے ہی تمام علامات نبوت پہچان لی تھیں، صرف 2 علامتوں کی تحقیق باقی تھی، جہالت کی جگہ علم اور جاہلوں کی ایذا رسانی پر حلم میں بردباری میں مزید اضافہ۔ یہ 2 نشانیاں مجھے دیکھنی تھیں، اب میں نے یہ دونوں نشانیاں دیکھ لی ہیں۔ میں نے جہالت کا مظاہرہ کیا تو آپ نے بردباری کا مظاہرہ کیا، علم کا مظاہرہ کیا اور میری ایذا رسانی پر آپ نے صبر کیا اور مزید تحمل اور بردباری کا مظاہرہ فرمایا، اور آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں۔ حضرت زید کہتے ہیں حضرت عمر کو کہ میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں خدا کی ربوبیت، اسلام کے سچا دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر ایمان لے آیا، اور آپ کو گواہ بنا کر یہ بھی کہتا ہوں کہ میرے مال کا آدھا حصہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف ہے، کیونکہ میرے پاس کافی مال ہے۔ حضرت عمر نے کہا کچھ امت کا لفظ کہو، کیونکہ تمہارا یہ صدقہ ساری امت کو پورا نہ آئے گا، یعنی ساری امت کے لیے ناکافی ہوگا، اس لیے کچھ امت کہو۔ میں نے کہا ہاں کچھ امت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ امت کے لیے میرا مال وقف ہے۔ اس کے بعد ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ راوی کہتے ہیں یعنی وہ زید جو یہودی تھے، یہودی عالم تھے، وہ مسلمان ہو گئے۔ راوی کہتے ہیں اس کے بعد حضرت زید نے کئی جنگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور غزوہ تبوک میں داد شجاعت دیتے ہوئے جان آفرین کے سپرد کر دی۔ خدا ان پر کروڑوں رحمتیں برسائے۔ ولادت